بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر و مرشد علامہ اقبال کے چاہنے والوں کو پروفیسر محمد اقبال کا سلام پہنچے۔ خواتین و حضرات اور طلبہ و طالبات، آج کا لیکچر شاہین کے بارے میں ہے۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے شاہین کے بارے میں، کہ شاہین کی جو کوالٹیز ہیں اس کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں۔ اور میری یہ کوشش ہے کہ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان تک بھی میرا پیغام پہنچے، علامہ اقبال کا جو پیغام ہے، پیر و مرشد کا کلام ہے، وہ بھی ان تک پہنچے۔ اور علامہ اقبال کے پیغام کے ذریعے آپ اپنی زندگی چینج کر سکتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کی زندگی چینج ہوئی ہے۔ پیر و مرشد کے کلام میں یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے کہ جب اس کو آپ ڈیپلی پڑھتے ہیں، اس کا ڈیپلی مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی چینج ہوتی ہے۔ تو لیٹس ٹو دا پوائنٹ۔ ابو العلا مرہ یہ عربی کا ایک شاعر تھا۔ ابو العلا مرہ یہ عربی کا ایک شاعر تھا۔ 6-7 سال کی عمر میں اس کی بینائی ختم ہو گئی، وہ نبینا ہو گیا، اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، اور اس کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ جو چیز ایک دفعہ سن لیتا تو اس کو یاد ہو جاتی، تو پھر زندگی بھر بھولتی نہیں تھی۔ تو ایسے ہی وہ سن کر بڑا عالم فاضل بن گیا۔ ایک دفعہ وہ بغداد گیا تو وہاں ایک عالم دین کے ساتھ اس کا کسی ٹاپک پر مناظرہ ہو گیا، تو اس نے اتنے سوال کیے ابو العلا مرہ نے، تو وہ مفتی صاحب عالم دین کہنے لگے کہ کس کتے کو میرے سامنے بٹھا دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ کتا ہوں جس کو کتے کے 70 نام یاد ہیں۔ تو اس نے 40 سال کے بعد گوشت نہیں کھایا تھا، یہ گوشت نہیں کھاتا تھا، اس کی 86 ایج تھی۔ تو 40 سال کے بعد آخری لمحات تک اس نے گوشت نہیں کھایا۔ تو ایک دفعہ اس کے دوست نے ایک بھنا ہوا تیتر تھا، تیتر اس کے سامنے رکھ دیا، تو وہ نبینا تھا، اس نے کہا کہ شاید یہ کھا لے۔ تو جب اس کے سامنے وہ تیتر رکھا تو اس کی جب سمیل آئی ہے، تو ابو العلا مرہ اس کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ وہ تیتر کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم نے اپنی پرواز اتنی نیچی کیوں رکھی ہے کہ اس شکاری نے آپ کو شکار کر لیا؟ آپ شاہین کیوں نہیں بنے؟ تو شاہین کا جو سسٹم ہے وہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ کہ شاہین کی جو پرواز ہے وہ پہاڑوں کی چٹانوں کے اوپر ہوتی ہے، اس کو کوئی شکار نہیں کرتا۔ تو ابو العلا مرہ اس پرندے کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم نے اپنی پرواز اتنی نیچی کیوں رکھی کہ شکاری نے آپ کو شکار کر لیا۔ ایسے ہی ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے جتنے بھی سسٹم چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر جو بھی سسٹم چل رہے ہیں، وہ ہمارے بچوں کا برین واش کر رہے ہیں، ان میں جو شاہین کی کوالٹیز ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ ایک یلغار ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس لیول پر گائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے اندر جو شاہین کی کوالٹیز ہیں، یعنی آپ کی سوچ بلند ہے، جیسے شاہین پہاڑوں کی چٹانوں کے اوپر بیٹھتا ہے، تو اس سے یہ مطلب ہے کہ اس کی پرواز بہت اونچی ہے، اس کی سوچ بہت بلند ہے۔ تو عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں،
آپ نے اپنے بچوں میں عقابی روح بیدار کرنی ہے۔ جب آپ کے بچوں میں عقابی روح بیدار ہو جائے گی تو ایٹومیٹکلی طور پر ان کی سوچ بلند ہو جائے گی۔ والدین ہونے کی حیثیت سے آپ کے نالج میں یہ چیز ہونی چاہیے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ کریں کہ جو بھی آج کل سسٹم چل رہا ہے، یہ سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا، جو بھی اچھی چیزیں بھی ہیں، یہ نہیں کہ ہر چیز بری ہے، لیکن جو اٹیک کرتی ہیں ہمارے بچوں کو، ٹریک سے اتارتی ہیں، ان کے اندر یہ جذبہ پیش کریں، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بے حیائی کا ہمارا سبق نہیں ہے۔ ہماری جو علامہ اقبال کا جو آئیڈیل ہے وہ شاہین ہے، اور شاہین میں مرد مومن کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں سب شاہین کے اندر ہوتی ہیں، یعنی اس کی پرواز بلند ہوتی ہے۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ، ربائی ہے علامہ اقبال کی، بال جبریل میں، وہ فرماتے ہیں کہ تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لو لاکی نہیں ہے۔ یہ معنی کہ اصل شاہینی ہے تیری، یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری، تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے۔ یعنی تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز بلند نہیں ہے، تیری سوچ بلند نہیں ہے، تیری سوچ بلند نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے، اور تیری جو پرواز ہے، تیری اڑان کی جو شان ہے، اس کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاہین ہے، ان کا غلام ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے تسلیم کر لیا کہ آپ کی اصل، آپ کی بیس وہ شاہین ہے، لیکن مجھے آپ کی آنکھوں میں وہ بے باکی، وہ جرأت اور بہادری، وہ غیرت وہ نظر نہیں آتی۔ تو ہم نے اپنے آنے والی جنریشن کو شاہین کا ایک ماڈل پیش کرنا ہے کہ شاہین کی کوالٹیز اپنے اندر لائیں، تاکہ جو موجودہ دور ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے اس پر غالب آئیں۔ موجودہ دور یہ نہ آپ پر غلبہ پالے، کسی کا شکار نہ ہو۔ آپ کے سامنے ایک گول ہونا چاہیے، ایک منزل ہونی چاہیے، اور اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں اس ٹارگٹ پر فوکس ہوں۔ شاہین جب بلندی سے اپنے شکار کی طرف لوٹتا ہے تو جتنے بھی پرندے ہوتے ہیں اس میں ایک کو شکار کرتا ہے، وہ اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ نے زندگی میں ایک ٹارگٹ رکھنا ہے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، آپ کا سوچ کا جو محور ہے اس پر ہونے چاہیے۔ جب آپ کی سوچ کا محور ایک جگہ فوکس ہو جاتا ہے تو آپ کی سرگرمیاں ایک مرکز پر آ جاتی ہیں، تو اسی لمحے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ نوری حضوری تیرے سپاہی۔ جب آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ ہے، اس ٹارگٹ کو آپ اچیو کرنے کے لیے اپنا سارا زور لگاتے ہیں، اپنی ساری توجہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آپ پر نازل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کوئی تجویز ہو تو آپ کمنٹس سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ میری یہ کوشش ہے کہ اس سلسلے کو، علامہ اقبال کا جو کلام ہے، اس کو نئی جنریشن تک پہنچائیں۔ پاکستان زندہ باد۔